کیوں بھائی بہت مکاری سے فون کاٹ دیا آپ نے. ہلو جاوید صاحب بہت مکاری سے فون کاٹے ہو. نہیں آپ بولتے بولتے فون کاٹے تاکہ یہ پتہ چلے سامنے والے نے فون کاٹا ہے. بہت مکاری کی ہے واقعی. نہیں غلط بات ہے یہ. بے مکاری مت کرو میرے سے. پھر وہی کہہ رہے ہوں تم نے بات کرتے کرتے فون اس لیے کاٹا تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ میں نے فون کاٹا ہے. نہیں کیسے میں کاٹا؟ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے کاٹا؟ سنیے میں کہہ رہا ہوں اب میری بات سنیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ آپ نے کاٹا نہ میں نے کاٹا. یہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے یہ کٹ گیا ہوگا. کیسے کاٹے؟ فون کو ایسے کور سے بند ہے ایسے میں یہاں کرسی کے ہتھے پہ ایسے رکھا ہوں. میں نے کاٹا نہیں ہے. میں آپ پر بھی یہ آروپ نہیں لگا رہا ہوں کہ آپ نے کاٹا ہے. یہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے کٹ گیا ہوگا. میں آپ پر بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں. آپ مکاری یہ سب بات کر رہے ہیں. نہیں یہ اتنی دیر سے فون نہیں کٹا تو ابھی اچانک کاٹ کے ایسا کریں گے تو اچھی بات نہیں نا. دیکھیے ایک چیز اور سمجھیے. یہ کبھی کبھی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے کہ اگر لمبی گفتگو ہوتی رہتی ہے تو کافی ٹائم ہو جاتا ہے کہ یہ کٹ جاتا ہے. یا موبائل کی کوئی اس سے بھی لمبی گفتگو میں نے کیا بھائی. ہاں تو یہ کٹ گیا. میں آپ پر یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ میں یہ کہوں ابھی میں کہہ دوں کہ نہیں آپ نے کاٹا. آپ کہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں دے دیا ہے. ایسا کدھر رکھتے ہیں کیا؟ مطلب علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنا علم غیب اللہ کے رسول کے قبضے میں دے دیا ہے. اب آپ بھی ایسی بات کہہ رہے. اتنی دیر سے ہماری آپ کی گفتگو ہوئی. یہ قبضہ جو ہے وہ کیا چیز ہوتا ہے تھوڑا سا مطلب نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب ان کو ہے. کون سی بات ہے؟ دیکھیے کسی چیز کو قبضے میں دے دینا وہ ایک الگ سی چیز ہے کہ وہ قبضے میں جو ہے کسی چیز مطلب وہ کوئی ایک زمین ہوتی ہے جسے مان لیجیے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ زمین قبضے میں دے دی ہے تو اس پر باپ کا حق نہیں ہوتا. ایسی باتیں تو نہیں ہیں نا. آپ قبضے سے کیا مطلب لیتے ہیں جو یہ آپ نے سوال کیا میں نہیں سمجھ رہا ہوں. یہ جو قبضے والا جو آپ نے مدعا اٹھا دیا یہ کون سی بات ہے بھائی؟ نہیں میں اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں. یہ آپ دیکھیے ایک چیز اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں مطلب کہ قبضے سے کیا مراد ہوتا ہے کیا میں نہیں سمجھ رہا. آپ نے یہ کیا سوال کیا اور یہ قبضے سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں پہلے آپ اس کو واضح کریں تو پھر میں اس پر اپنی رائے رکھوں. نہیں قبضے سے کیا مراد ہوتا ہے لغوی اعتبار سے بتائیے نا. نہیں مجھے نہیں یہ آپ نے کیا آپ لغوی ہاں تو لغوی اعتبار سے بتائیے قبضے میں کیا میرے بھائی. اب آپ نے یہ اس کو وہ کیا یار آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں خالی ایسی بات کرنے چلے آئے. مجھے معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے کیا آپ نے اس کو کہا ہے تو آپ بتائیے. یہ زبردستی کی آپ بات کرتے ہیں. قبضے سے آپ کا کیا مراد ہے بتائیے آپ کیا؟ میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں قبضے کے کیا مطلب آپ لیتے ہیں. قبضے کا یہ تو روز ہو گیا قبضہ ہو گیا آپ اس سے پر ہو گیا. جتنا چاہے خرچ کرے جتنا چاہے اپنے پاس رکھے. قبضے کا مطلب یہی ہوتا. اور دوسرے پہ اور کسی اور پہ اس کا حق نہیں ہے. کسی اور پہ اس کا حق نہیں ہوگا. دیکھیے اگر کسی چیز پر کسی قبضہ ہو جاتا ہے تو اس کی بہت ساری کنڈیشن ہیں. مان لیجیے کہ کسی مثلاً یہ میں وہی بتا رہا ہوں قبضے کا ایک مطلب ہوتا ہے جیسے مان لیجیے میری زمین ہے میں اس کا مالک ہوں تو اب اس پر کسی کا حق نہیں ہے ٹھیک ہے. مگر بعد میرے مرنے کے میرے جو وارث ہوں گے اس میں وہ تقسیم ہو جائے گی. مرنے کے پہلے اب آپ اس قبضے کو جو یہ آپ نے سوال کیا اس کا کیا مطلب آپ سوچ رہے ہیں یا کس حساب لغت میں کیا آپ وہ بیان کیجیے. اچھا کیا میں آواز کٹ رہی ہے. کیوں کٹ رہی ہے؟ ہلو ہاں ہلو ہاں بتائیے. آواز کٹ رہی ہے. تو قبضے میں اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب کسی کو دے دیتا ہے. اپنا علم غیب اللہ تعالیٰ کسی کے قبضے میں دے دیتا ہے. اچھا کیا اللہ تعالیٰ کسی کو میں یہی کسی پہ پلٹ رہا ہوں کیا اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پر مطلع کر دیتا ہے تو وہ قبضہ ہو جاتا ہے؟ نہیں وہ تو قبضہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی قبضہ نہیں. کون سا قبضہ نہیں ہوتا؟ قبضہ نہیں. یہی جو علم غیب دے دیا تو قبضہ ہو گیا یہ بھی قبضہ نہیں ہوتا. یہ قبضے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بحث کیوں آپ لا کے جو ہے اس میں ڈال دیے. اگر کوئی ایسا کہے کہ اللہ تعالیٰ
کا علم غیب حضور کے قبضے میں دے دیا گیا ہے تو کیا غلط ہوگا؟ دیکھیے ایک چیز بتا دیں کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ نہ ہمارے اور میری نظر سے کہیں کتابوں میں یہ بحث گزری ہے، جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، میں اس کے بارے میں نہیں، میں ایسا پوچھ رہا ہوں، اگر ایسا کوئی کہہ دے میں اس کے بارے میں مطلب اس کا کیا حکم ہوگا، میں اس کے بارے میں علماء کی کیا رائے، اگر کہیں عبارت آپ کی نظر میں ایسی کوئی ہو تو مجھے بتا دیجیے، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ عبارت کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، آپ ڈر کیوں رہے اتنا؟ میرے نہیں سمجھ میں آتا ہے، پھر وہی ڈر رہے ہیں۔ کوئی چیز بیان کرو یار، ہر چیز میں گھبراتے ہو۔ کروں گا جو میں نہیں جانتا، میں اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ اچھا، کوئی تبصرہ نہیں کریں؟ خیالی بات نہ کبھی نہیں کریں گے، جس کے بارے میں جانتا نہ ہوں، مجھے کوئی حق نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے، جو چیز نہیں جانتا اس پر کوئی تبصرہ نہ کرے، صاف کہہ دے کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ کے محمد فیض احمد اویسی ہیں، غایۃ المعمول فی علم الرسول، یہ کتاب کا نام ہے، جس کے صفحہ نمبر 347 پہ کہتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیے وہ بحث ختم ہو گئی ہے کیا؟ کون سی بحث؟ وہی جو ابھی چل رہی ہے۔ اچھا یار، ڈر کیوں رہے؟ جب اتنی باتیں ہوتی ہیں تو آپ سنو میری یہ بتا، میں سنو ایک منٹ، میں اتنی باتیں یہاں ہوئی ہے پہلے شروعات میں، اور بہت اس میں تو آپ نے نہیں ٹوکا، جیسے ہی میں عبارت پڑھنے شروع کیا آپ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، پہلے ہی وہی بول دیتے نا، وہی چیز ہے۔ میں عبارت پڑھ رہا ہوں، وہ سنیے نا پہلے میں کیا عبارت پڑھ رہا ہوں۔ اب محمد فیض احمد اویسی سنیں گے؟ اچھا لو، اگر اب آپ کو سنانے کا شوق ہے تو سنا لو بھائی، یہی ہے آپ تعلیم کرنا چاہتے ہیں۔ رسول میرے پاس ہے ہی ہے، ثابت کی بات نہیں، پوری انڈیا جانتی ہے، جو سنتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، پورے ہندوستان میں سب جانتے ہیں، پورے بریلوی دنیا جانتی ہے، پورے بریلوی دنیا جانتی ہے۔ دیکھو، غایۃ المعمول فی علم الرسول، ہاں بالکل۔ کتابیں ہیں آپ کے پاس؟ ایک منٹ پڑھیے گا بعد میں، کتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس؟ کتابیں مت باؤ، بے ہوش ہو جاؤ گے آپ، ٹھیک ہے؟ بتا دو، بے ہوشی ہو جاؤں گا۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ بے ہوش ہو جاؤ گے۔ ارے بتا دو میرے بھائی، کتنی کتابیں ہیں تم سے بے ہوش ہو جاؤ؟ میرے پاس 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کتنی کتابیں ہیں؟ میں بے ہوش ہو جاؤں گا سن کے۔ بے ہوش ہو جاؤ گے، رہنے دو۔ چلو یہ حوالہ سناؤ نا یار، تم یار ڈرتے کیوں ہو؟ حوالہ سن ہی نہیں رہے، ادھر ادھر خلط مباحث کر رہے ہو، خلط مباحث کر رہے ہو۔ ادھر سنو، ادھر وہ غیر ضروری بھی ہے، وہ غیر ضروری، اچھا وہ غیر ضروری ہے۔ ہمارے پاس کیا کتابیں ہیں کتنا نہیں ہے، اس سے مناظرے سے تعلق نہیں ہے۔ غایۃ المعمول فی علم الرسول، محمد فیض احمد اویسی، یہ آپ کے بڑے معتبر عالم ہیں، جو شیخ التفسیر شیخ الحدیث کہلاتے ہیں آپ کے۔ یہ 347 صفحہ نمبر میں لکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آگے لکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آج تک کسی عالم یا مفسر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ پھر سے میں پڑھ دوں، پھر سے پڑھوں؟ اس میں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آج تک کسی عالم یا مفسر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کا استعمال نہیں کیا، اس لیے اس میں 2 چیز بتاؤں گا، اس لیے کہ عالم الغیب اللہ کے اسماء میں سے ہے، لہذا یہ صفت مخلوق پر استعمال کرنے سے شرک فی الاسماء ہوگا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے۔ اچھا ہاں، اس میں 2 چیزیں بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے۔ ہاں، تو یہی اس کے مجرم تو آپ کے تھانوی صاحب بھی ہیں، وہ بھی تو حفظ الایمان میں علم غیب نہیں وہ نہیں مان، یہ تمہارے عالم کا فتویٰ تمہارے اوپر، اور تمہارے اکابر، تمہارے احمد رضا خان سب کے اوپر شرک کا فتویٰ ہو گیا، ٹھیک ہے؟
तुम्हारे ऊपर खुद शिर्क का फतवा हो गया, तुम्हारे आला हजरत ने खुद वो मुशरिक साबित हो गए इस फतवे से। बयान कर रहे हैं वो इस फतवा से मुजरिम जो है तुम्हारा हिंदू जो है मौलवी, ये तुम्हारी किताब हमारे खिलाफ तो नहीं मोतबर है ना, तुम्हारी किताब तुम्हारे खिलाफ मोतबर है। ये तुम्हारा जो फतवा लगाए हैं ये तुम्हारी किताब है ना। ये देखो इसको उसूल मुनाजरा भी नहीं मालूम बेवकूफ को कि किसी को सुनो देखो इसको उसूल मुनाजरा नहीं मालूम है कि किसी के खिलाफ उसके उलमा की किताब पेश की जाती है ना कि दूसरे पर। ठीक है, ये तुम्हारे उलमा ने जो कहा है, सुन तो जो उलमा तेरे कह रहे हैं तेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब साबित करता है, वो शिर्क है यानी मुशरिक हो गया। तो तुम तो मान लिया कि इल्म गैब, तुम्हारे आला हजरत भी बकौल तुम्हारे माने हैं और तुम्हारे माने हैं, तो इस तो वो भी इस फतवे से काफिर हो गया। ये देखो बेवकूफ आदमी, ये काफिर हो गया। तुझे लोग हंसेंगे लोग हंसेंगे, बेवकूफ आदमी हंसेंगे। तुम्हारा ये फतवा हमारे खिलाफ थोड़ी कारगर है, तुम्हारा फतवा तुम्हारे खिलाफ कारगर है हमारे खिलाफ कुछ नहीं कारगर। ये तुम्हारे आलिम की किताब है, ये तुम्हारे आलिम खुद लिखता है, तुम्हारा आलिम लिखता है कि किसी को अपनी किताब दूसरे पर चिपका करना, उसके खिलाफ इस्तेमाल करना, वो बेवकूफी की निशानी है, घबराहट की निशानी है। तो ये हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल है, ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल है। देखो कल परसों की बात कर रहा है, अभी यहाँ सुनना अभी हुजूर इसके फतवे से, तुम्हारे फैज अहमद ओवैसी के फतवे से तुम और तुम्हारे आला हजरत पूरी बरेलवियत मुशरिक साबित हो रही कि नहीं हो रही, बताओ। उसी में जो है तेरा ये मौलवी अशरफ अली, अरे यार ये हमारे खिलाफ फतवा ही होगा ही नहीं। यानी तुमने मान लिया कि तुम्हारे आला हजरत फतवा में शामिल हो गए या मुशरिक हो गए, तुम भी शामिल हो गए, तुम्हारी पूरी बरेलियत शामिल हो गई, तुमने मान लिया। देखो कारीन और सामीन इसने मान लिया है, कबूल कर लिया है कि ये फतवा जो है ये फतवा जो है इसके खिलाफ हो गया, इसके आला हजरत इससे मुशरिक भी बन गए और ये भी मुशरिक, इसकी पूरी बरेलियत मुशरिक बन गई। इसने कबूल भी किया है क्योंकि ये बोला है कि इससे इस फतवे से हमारे उस कोई बोला है कि इससे भी ये भी हो गए, तो ये भी का मतलब ये है ये पहले मान चुका है कि इनके अकाबिर मुशरिक हो गए और इनके आला हजरत मुशरिक हो गए। ये तुमने माना है, अभी तुमने माना है, ये तुमने माना है। जो तू हवाला पेश कर रहा है, जो तू उसको पढ़ रहा है, उससे तेरा मौलवी अशरफ थानी वो भी काफिर हो गया। यानी देखो वो भी का इस्तेमाल इसने किया, देखो अभी फिर किया। यानी ये पहले मान चुका है इसके आला हजरत इनके आलिम के फतवे से काफिर मुशरिक हो गए और पूरी बरेलवियत और ये भी मुशरिक हो गया, ये मान लिया है, फिर इसके लिए वो इस्तेमाल कर रहा है अब ये आइडिया खुद जाएगी, अब सुनेगा जाएगा, ये जाएगी तो तुमको क्या तो करेंगे, तो करेंगे। अभी तूने जो है अभी एक हवाले में तो फंसा तो भाग गया। अभी ये देखो इसने खुद मान लिया कि इसके अकाबिर इनके आला हजरत मुशरिक करार हो गए। ठीक है, अबे उसी जो मान के कह रहा उसमें तेरा मौलवी अशरफ अली थानी में तो अबे हम ये देखो कैसा शामिल है, हमारे खिलाफ ये फतवा तुम्हारे उलमा के थोड़ी लगेगा, ये तुम्हारे उलमा के खिलाफ तुम्हारा फतवा लगेगा। ये बेवकूफ को उसूल मुनाजरा भी नहीं मालूम है, गामर को कहीं भी पूछ ले अपने आलिम से, एक नंबर का बेवकूफ शख्स है ये। बरेली उलमा का फतवा हमारे ऊपर लगा रहा है हमारे मुनाजरे में अपने आलिम का फतवा सुन जा वो देखो बोलता है जा में फर्क पड़े, मुनाजरा में जा है कहता है मुनाजरे में जा है, मुनाजरा में जा कह रहा है, जो को जा कह रहा है। इसको ये नहीं मालूम कि मुनाजरा में जो है जा नहीं है, गामर कहीं को इसने तो जो है जा नहीं है। ये तो गामर को मुनाजरे में ये कह रहा है कि जा आता है जो को जा बना रहा है मुनाजरे में सुनेंगे तो वो खुद ही जानेंगे ये खुद ही मान लिया है। इसको उसूल मुनाजरा का कोई पता नहीं है क्योंकि ये अपनी जो
अपनी चीजें उसूल मुनाजरा में लिखी है कि अपनी चीजें सुन देखो हम उसमें देखो, अरे यहाँ देख, यहाँ तेरे आलिम ने तेरे आला हजरत को पूरी बरेलियत को मुशरिक बना दिया है, पूरी बरेलियत को मुशरिक बना दिया है, पूरी बरेलियत को मुशरिक बना दिया है। मोहम्मद फैज अहमद ओवैसी जो तेरा शेखुल तफसीर और शेखुल हदीस है, पूरी बरेलियत तेरे अहमद रजा तेरे अकाबिर सबको मुशरिक बना दिया है कि हाँ, सबको मुशरिक बना दिया है, सबको मुशरिक बता दिया है। उन्हीं के जो तेरे हिसाब जो हुआ है उसमें मौलवी अशरफ अली थानवी भी शामिल, वो भी इल्म मानता, वो भी का मतलब यानी तू पहले मान चुका है कि तेरे आला हजरत मुशरिक है, इस फतवे से तो मान चुका है। ये देखो वो भी का मतलब ये है कि पहले ये मान चुका है कि बरेलवी सब मुशरिक है और अहमद रजा भी इस फतवे से मुशरिक, ये बेचारा मान रहा है। ये रजा खानी जावेद आलम बरेलवी है, ये मान चुका है कि मोहम्मद फैज अहमद ओवैसी, मोहम्मद फैज अहमद ओवैसी के फतवे से इसके आला हजरत काफिर हो गया, ये इसके फतवे से ये काफिर हो गया, इसके आला हजरत मुशरिक हो गया, पूरी बरेलियत मुशरिक हो गई। उसी जो तू क्योंकि अशरफ अली थानवी भी चला गया, देखो फिर भी बोला, यानी ये पहले ये तेरी किताब तो हमारे खिलाफ को दलील बनती नहीं है, ये तो उसूल मुनाजरा से नावाकिफ है, यह उसूल मुनाजरा से नावाकिफ है। उसूल मुनाजरा में उसके जो उसके लिए मोहतब है यार, सुन उसूल मुनाजरा का ये उसूल है जो अपने फरीके मुखालिफ पर अपनी किताब के हवाले नहीं दिए जाते। ये तो तुमको गामड़ ये भी नहीं मालूम है। हाँ, किसी से पूछ ले, किसी से पूछ ले, तेरे आलिम ने खुद कहा। अच्छा तू तेरे आलिम उसके मुकाबले में पेश की जाती है। नहीं, उसूल मुनाजरा में जो मुखालिफ है उसके अकाबिर की पेश की जाएगी। ये देख, जो मैंने उससे भी साबित, ये अभी देख, नहीं कुछ नहीं साबित हुआ, तू वहाँ से भागा, और यहाँ पे आया, अभी ये देख, हाँ, सब सुन रहे हैं। और ये तो हो गया। अभी एक हवाला और देता हूँ, रुक एक हवाला और देता हूँ तेरे गुलाम रसूल सईदी के। सुन गुलाम रसूल सईदी का एक हवाला है, सुन यार बात को। ये देखो, भागना मत सामीन व कारीन। तो ये देखो शरह मुस्लिम गुलाम रसूल सईदी की है। ये कहते हैं कि अल्लामा नौवी, अल्लामा किरमानी, अल्लामा अस्कलानी, अल्लामा ऐनी और दीगर उलमाए कराम ने ये कहा है कि बतकाजाए बशरियत गैब का इल्म नहीं था, हुजूर सल्लल्लाहु को गैब का इल्म नहीं था। ये कौन कह रहे हैं? अल्लामा नौवी, अल्लामा किरमानी, अल्लामा अस्कलानी, अल्लामा ऐनी, ये सारे जो शारहीन हदीस हैं ये खुद कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ। और ये सुन मानता है साबे मदारिक क्या कहते हैं, इधर। और ये इसका गुलाम रसूल सईदी कहता है, गुलाम रसूल सईदी कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था कि आपके पश्च पर क्या रखी, आपकी पीठ पर क्या रखी है। ये अल्लाह के रसूल को भी इल्म नहीं था। अब सोचो, अल्लाह के रसूल के पीठ पर क्या रखी है उसका भी इल्म नहीं था। ठीक है, अभी ये देखो इनके अकीदे हैं, इनके कैसे अकीदे हैं बरेलियों के अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से। हाँ बोल, नहीं अभी है, और भी दलील देता हूँ ना, ले। हाँ बोल। सुन ना, अरे अब तू इतनी देर से बोल रहा है, थोड़ा सुस्ता ले, मेरी भी सुन ले। काफी देर से मैं सुस्ता रहा हूँ, अब भी। हाँ चल बता। हाँ, तुम्हारा ये अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ साहब, तुम दरूद भी साहब नहीं पढ़ते। चलो, वो तुम्हारी कमजोरी है, सामने सुन लेंगे कौन सही पढ़ कौन गलत। हाँ बिल्कुल सुन लेंगे, कोई बात। जो आप ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब पर मुत्तला किया गया है, तो साहिब मदारिक क्या कह रहे हैं कि गैब
غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق کو اس پر مطلع نہ کیا گیا. یہ تمہارا تو صاحب مدارک کہہ رہے ہیں جو تم مان رہے ہو تمہارے. اچھا میرا صاحب مدارک ہے. نہیں تم نہیں مانتے, تم نہیں مانتے, ہمارا صاحب مدارک. ارے تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے. ارے ماشاء اللہ تم نے ہمارا مان لیا کہ تم نے ہمارے کو کہا, تم نے کہہ دیا کہ صاحب مدارک نے مانا. چلو صاحب مدارک سے میں ثابت کر دوں, صاحب مدارک سے ثابت کر دیں, ایک عالم سے ہی ثابت کر دیتے. کہا تک کیا کر دیں, تمہارے عقیدے کی تردید ثابت کر دیں صاحب مدارک سے. دیکھو بھاگ گیا پھر صاحب مدارک سے, پھر بھاگ گیا صاحب. ہم اپنے عقیدہ ثابت کریں, ہم ایک منٹ ہم اپنے عقیدہ ثابت کریں, ہم اپنا عقیدہ ثابت کریں. ارے سب سے لائیں گے, ہم اپنا عقیدہ ثابت کریں. تمہارا عقیدہ ثابت تو نہیں ہوا, اب ہم کریں. تم نہ مان لو کہ تمہارا عقیدہ ثابت نہیں ہوا. اب میرا عقیدہ واضح ہو چکا ہے. نہیں ثابت ہی نہیں ہوا, نہ قرآن نہ حدیث سے. مولوی نہیں ثابت ہی نہیں ہوا ہمارے. نہیں غلط ہے یہ تمہارے. سنیں گے یہ سامعین تو مان گئے کہ تمہارا فیض احمد اویسی, ہم نے دے چکا جواب. یہ تمہارا فیض احمد اویسی جو کہتا, دے چکے تمہارا فیض احمد, دیکھو تمہارا فیض احمد اویسی کہتا ہے کہ حضور کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے. ابھی دیکھو شرک ہے, تو مانتا ہی نہیں ہے. اور بھی دیکھو میں حوالے دیتا ہوں, رک حوالے دیتا ہوں, پریشان نہ ہو. کس چیز کو تو کر رہا ہے؟ ارے یار تمہارے علماء تو علم غیب شیطان کو بھی تو مانتے ہیں, تو شیطان تمہارا نبی ہے کیا؟ نبی کے لیے مانتے تو نبی ہے شیطان تمہارا. جو برائنی میں شیطان نفس قطعی ثابت کر رہا ہے وہ کون ہے؟ نفس قطعی کس چیز پر وہی نہیں کس چیز پر اس کو کون سے علوم پر نہیں علم غیب پر. اچھا ثابت کر. اگر جھوٹا تو اللہ کی لعنت ہو تجھ پر. اگر جھوٹا ہے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ دیکھو بریلوی جھوٹ بولا کہ صاحب برائنے قاطعہ پہ میں جھوٹ بولا, ایک نمبر کا جھوٹا ہے کہ یہ علم غیب پر بولتا ہے. تو ثابت کر دے, چل حوالے پیش کر اور ثابت کر جیسے بولا ہے علم غیب پر. علم غیب پر دیکھ لے, نہیں تو ثابت کر, تیرے پاس دم ہے تو ثابت کر. سنے گا ہاں ثابت کر, تیرے پاس دم ہے تو ثابت کر. ابھی یہ دیکھو یہ تیرا پیر مہر علی شاہ کہتا ہے اعلائے کلمت اللہ. اس میں پیر مہر علی شاہ, ٹھیک ہے, کس کا؟ تیرا پیر مہر علی شاہ گیلانی جو ہے. ارے پھر وہاں پہ چلا گیا. ارے سننا, پیر مہر علی شاہ گیلانی کہتا ہے کہ پہلے. ارے یار ہاں برانی قاطعہ میں بھیج سن, نہیں بھیج تو بھیج تو اس کو صفحہ بھیج دوں. ہاں بھیج دوں گا. نہیں پر علم غیب کہاں اس میں الفاظ ہے علم غیب کا, چل بتا. ارے تو میں بھیج رہا ہوں, تھوڑا صبر تھوڑا. ہاں اچھا عبارتیں پڑھ. ہاں چل کھول. لے ابھی کہہ رہا ہے کہ بھیج, اور پھر کہہ رہا پڑھ. ہاں چل بھیج کے پڑھنا بھائی, بھیج کے پڑھنا دونوں کا. پہلے بھیج دے پھر پڑھ. ہاں چپ رہو نا, میں بھیج رہا ہوں. ہاں چل بھیج. اس میں لکھا ہو علم غیب کا الفاظ تو دکھا, نہیں تو اپنے اوپر لعنت بھیجنا. دیکھ لیا, کھولا. کیا چیز دیکھ لیا آپ نے؟
کتاب نہ ہو تو میں نے بھیج دیا ہے، کتاب ہو تو صفحہ بتا دوں جو میرے پاس کتاب ہے۔ کون سی کتاب بھیجے؟ براہین قاطعہ ابھی تک تو نہیں آئی۔ بھیج دیا میرے بھائی، آپ دیکھیے براہین قاطعہ ارے میں کھول کے رکھا ہوں بھائی، غلام انوار الساطع۔ نہیں آئی ہے۔ ارے دیکھو بھائی، ہاں کھول تو لیا، اس کا پرنٹ بھی بھیجیں کیا؟ یہ کہاں پر یہ براہین؟ ہاں بھیجو نا فرنٹ۔ یہ عبارت کاٹ کے بھیجتے یار۔ نہیں، وہ جیسا ہو رہا ہے میرے پاس جیسا ہے، عبارت کٹی نہیں ہے، اگر کٹی ہو تو جس میں کٹی ہو پھر سے بھیج دیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ سفر نمبر 120 ہے نا یہ؟ یہ سفر نمبر 120 ہے، یہی ہے؟ ایک منٹ، ہاں 120 کٹی ہے کیا؟ عبارت لیفٹ سائڈ میں کٹی ہے۔ اچھا ایک منٹ، بھیج دیا۔ چلو اب پڑھو، اس میں علم غیب کا لفظ کہاں ہے بتائیے؟ اب دیکھو یہ بحث علم غیب دیکھ لیا نا؟ کیا چیز؟ بحث دیکھ رہے ہو نا بحث؟ ارے یار بحث کا کیا ہوتا ہے وہ چھوڑو، یہ عنوان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عنوان بعد میں لکھا گیا ہے۔ عنوان جو ہے نہیں عنوان اگر عنوان کے حساب سے ساری چیزیں اسی پہ فٹ کریں گے، اور پھر کس پہ جو عنوان ہوگا وہی تو عنوان ہی کے تحت۔ ماشاء اللہ، یہ دیکھو یعنی محدثین نے جو باب باندھا ہے اس میں تو وہی حدیثیں نہیں لاتے، دوسرے بھی اس میں لاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے سب اسی میں فٹ کرو گے؟ تمہارے اعلیٰ حضرت نے بہت سی چیزوں کا باب باندھا ہے، اس میں دوسرے مبحث بھی لائے ہیں، تو اس سے فٹ کرو گے؟ عنوان سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تم نے جو کہا ہے عقیدہ وہ بتاؤ، ایک شیطان کو عالم الغیب یہ علم غیب مانا ہے، اس کے لیے نص قطعی وہ بتاؤ، اس پہ عبارت پڑھو۔ ارے پھر کہہ رہے تم نے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو دیکھ لیا نا 120؟ ہاں دیکھ لیا، تم پڑھ کے کرنا چاہیے کہ شیطان ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان ملک الموت کو یہ وسط نصف سے ثابت ہے، فخر عالم کی وسط علم کے کون سے نصف قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ اب دیکھ لیں یہ لفظ علم غیب کہاں ہے وہ بتاؤ، مطلب چھوڑو، علم غیب کہاں ہے وہ بتاؤ۔ یہ علم غیب کی بحث نہیں ہے، کیا ہے یہ علم غیب کی بحث کیا ہے؟ یہ علم کون سا علم ہے یار؟ یہ کیا ہے؟ یہ علم محیط، ابے یار جب تجھے عقل اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے تو کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ جب علم غیب یہاں اللہ نے بولا ہے نا کہ علم غیب ہے تو وہ ثابت کر کے دکھا، یا تو بول تو جھوٹا ہے۔ نہیں جھوٹا اپنے آپ کو تسلیم کر، علم غیب ثابت کر، اس میں کہاں لکھا ہے؟ علم غیب کہاں لکھا ہے وہ بتاؤ، یہ کہاں علم غیب ہے یہ بتاؤ، اس میں لکھا کہاں ہے؟ تو اپنے مان سے مطلب لے گا، ہاں بتا پہلے سنے گا۔ یہ جو کہا ہے کہ شیطان ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط، یہ کیا ہے؟ علم محیط کیا ہے؟ ہاں تو ایسا پوچھو نا، علم محیط زمین لکھا ہے، وہی پوچھ، زمین ہے کہ نہیں ہے؟ علم محیط زمین ہے، ہاں وہی علم یعنی بالکل تو سن، تم نے قبول کر لیا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ چیز قبول کر لیا، میں نے جھوٹ بولا؟ ہاں نہیں بالکل جھوٹ بولا، تو فضول بات کر رہا، نہیں جھوٹ بولا تم نے، قبول کر لیا، کیونکہ علم غیب تو دکھا نہیں پایا،
علم غیب آپ بھائی آپ علم غیب دکھا نہیں پائے ہیں جو ہے تیرا یار، علم غیب پہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ خلیل امبیڈی کس پر بحث کر رہا ہے؟ ہاں تو علم غیب، ہاں تو اسی پہ بحث ہو. ارے یار یہ بولنے دیا ہے، کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. تم نے کہا نا شیطان کے لیے علم غیب مانا ہے، تو وہ دکھا علم غیب شیطان کے لیے کہاں مانا ہے؟ اچھا کیا یہ کیا مانا ہے؟ کیا مانا ہے بتانا تجھ کو. ہاں ایسا بولنا کہ بتانا. کیا مانا ہے؟ علم محیط یعنی تو مان لیا کہ جھوٹ بولا تھا ان پہ، ٹھیک ہے کوئی بات. جھوٹ نہیں بولا تھا. ارے یار جھوٹ نہیں بولا تھا تو دکھا نا الفاظ علم غیب کا. یہ علم غیب دیکھ نہیں رہا صفحہ 20 پر علم غیب پر بحث پر وہ جو ہے. ارے بحث کا الگ بات ہے، عنوان الگ ہوتا ہے. اس میں دیکھا علم غیب کیا کس کے لیے مانا ہے. مطلب نہیں، مطلب ہے، مطلب ہوتا ہے. صاف کر لے، تیل ڈال لے، مشین لگوا لے کان میں سننے کی. گدھا تو ہو گیا لگتا ہے. ہاں چل بتا سامعین یہ دیکھو، اس نے کہا کہ انہوں نے صاحب برہانہ قاطعہ نے کہا تھا کہ شیطان کو انہوں نے ان کے لیے علم غیب مانا ہے، لیکن یہ عبارت میں ثابت نہیں کر سکا. تو یہ مطلب یہ جھوٹا ایک نمبر کا مکار ہو گیا، جھوٹا مکار ہوا. اور علم زمین محیط کا جو انہوں نے کہا ہے، میں اس کی تصحیح کر دیتا ہوں، اسے جھوٹا ہو گیا. علم زمین محیط یعنی زمین کے علم جو زمین کے. ارے سننا آپ نہیں ہے یار، زمین کا ہے. اچھا کیا ہے کیا ہے؟ اچھا کیا ہے نہیں کیا ہے تو بتا، کیا بولا کیا ہے؟ وہ زمین ہے، زمین. جو سے زمین پڑ رہا ہے، جا سے نہیں. چل کہا یہ معلوم پڑ گیا. میں جب تصریح کرنے گیا تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے. علم زمین محیط جب پڑھ رہا ہو تو یہ کہتا ہے یہ جواز سے زمین پڑھ رہا ہے، جبکہ جا سے زمین ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جھوٹا اس کا ثابت ہو گیا لعنتی کا. اس نے یہ کس سے ہے؟ جا سے زمین نہیں ہے، جو سے ہے. یہ تو کو لے بولتا ہے جا سے ہے، یہ بولتا ہے جا سے ہے. پہلے اس نے کہا جا سے ہے. بھائی جا سے زمین نہیں ہے، کس سے ہے بتاؤ؟ جواد سے ہے، جواد سے ہے کہ جا سے ہے؟ جواد سے ہے کہ جا سے ہے؟ تب پھر کیوں اعتراض کر رہا تھا کہ جا سے کیا ہے؟ اعتراض کیوں کر رہا تھا جا سے؟ ابھی کیوں اعتراض کیا؟ ابھی نہیں ابھی تو نے اعتراض کیا جا سے ہے. ابھی تو نے اعتراض کیا جا سے ہے. چلو پتہ چل گیا لائی بریلوی جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، وہ پتہ جو ہو گیا کہ سامعین قارئین سب پڑھیں گے کہ یہ جھوٹا مکار ثابت نہ کر سکا. اور علم زمین محیط کا جو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور زمین میں اس کو طاقت دی ہے کہ گمراہ کرنے کے لیے، جیسا کہ اس کے عالم نے مفتی احمد یار خان نعیمی نے خود مانا ہے کہ شیطان. سننا بات کو پوری بات، ارے پوری بات سنے، پوری بات تو سننے دے بھائی، پوری بات تو سننے، پوری بات سن، پوری بات سن، پوری بات سن، پوری بات سن. ارے یار پوری بات نہیں سنے گا، پوری بات نہیں سنے گا، پوری بات نہیں سنے گا، پوری بات نہیں سنے گا. چپ رہو، پوری بات سن، پوری بات سن، پوری بات سن، پوری بات گنگوئی، پوری بات سن، پوری بات سن، پوری بات سن، پوری بات سن، پوری بات سن. خاموش رہے ابھی میں تصریح. یہ اس نے تو ہاں اس نے تو جھوٹ بولا کہ اس میں علم غیب شیطان کے لیے مانا گیا. یہ جھوٹا حوالہ نہیں پیش کر. سنو، اور علم زمین محیط کا، علم زمین محیط کا جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ زمین کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے. سنو یہ دیکھو یہ گھبرا رہا ہے، یہ گھبرا رہا ہے، ہر گھبرا رہا ہے. جیسے دیکھو علم زمین محیط کے بارے میں جو کہا ہے، ارے خاموش جھوٹا مکاری سے ثابت ہو گئی تو جھوٹی بات بولتا ہے.
تو इसने जो अरे खामोश खान बराहीन कातिया होता, बराहीन कातिया नहीं। ये देखो, इसको किताब का नाम लेना भी नहीं आता, बराहीन कातिया को बराहीन कातिया बोलता है। ये देखे अभी इल्म जमीन मुहीत पर इसने एतराज किया था, तो ना खामोश है, इल्म जमीन मुहीत के बारे में इसने एतराज किया था। तो वो शैतान को जो ताकत दी गई है जमीन के ताल्लुक से कि वो लोगों को गुमराह कर रहा है, उसके ताल्लुक से वो बात कर रहे हैं। और जैसे कि फतावा नईमिया में जिल्द सुन जिल्द 6 सफा नंबर 335 में लिखा है कि इबलीस हर अच्छे बुरे इबलीस हर अच्छे बुरे अकीदे, हर अच्छे बुरे अमल से खबरदार है, हत्ता कि मुस्ताहब और मकरूह अमाल को भी जानता है। ठीक है, और फिर लिखा है इबलीस हर वक्त के हर शख्स की नीयत और इरादे से हर वक्त बाखबर है, हर वक्त बाखबर है। चुप रहो ना, खामोश। ये लिखा है इबलीस हर अच्छे और बुरे अकीदे पर, अरे ये तो भागने का रास्ता ढूंढ रहा है, लिखा है इबलीस हर अच्छे और बुरे हर अच्छे अमल से खबरदार है, हत्ता कि मुस्ताहब और मकरूह अमाल को भी जानता है। फिर आगे लिखते हैं कि इबलीस हर शख्स की नीयत हर इरादे से हर वक्त खबरदार है। ठीक है, फिर लिखता है कि इबलीस हर वक्त हर शख्स के पास पहुंच सकता है और एक वक्त में करोड़ों जगह तसर्रुफ कर सकता है। फिर आगे लिखते हैं यानी तसर्रुफ भी कर सकता है वो। हाँ, ये तेरी किताबों में है, तुम्हारा अकीदा है, ये बरेलवी अकीदा है, ये बरेलवी अकीदा है। हाँ, ये कहता है कि कहता है इबलीस हर जगह हाजिर और नाजिर है, इबलीस हर जगह हाजिर और नाजिर है। वो वक्त मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैंने उसी का जवाब दिया। ये सुन इधर वो हर वक्त करोड़ों को बहकाता है, वो कहता है वो हर जगह हाजिर है। ठीक है, इबलीस और उसकी जुर्रियत तुम सबको देखती है, तुम उन्हें नहीं देखते ना। और वो इबलीस हर जगह हाजिर और नाजिर है, हर जगह हाजिर और नाजिर इबलीस है। फिर कहता है ये तमाम तस्वुर हर जगह हाजिर और नाजिर, हर एक की हर वक्त खबर रखना, ये कुव्वतें अल्लाह ने इबलीस को दी है बहकाने के लिए। तो अब पता चला ये अकीदा कि इबलीस हर जगह हाजिर और नाजिर है, इबलीस को इल्म गैब है और वो सारे इंसान के इरादे की खबर रखता है, हर नीयत की खबर रखता है। ये अंबिया कराम से भी ज्यादा मर्तबा ये इबलीस को दे रहे हैं। ये इबलीस के बारे में ऐसा अकीदा है कि इबलीस जो है हर आदमी के इरादे की खबर है, वो हर वक्त जो है एक वक्त में करोड़ों जगह तसर्रुफ कर सकता है, हर जगह हाजिर और नाजिर है, हर वक्त की हर शख्स की खबर रखता है। ठीक है, तो ये अकीदा बरेलियों का है। ये शैतान इबलीस के बारे में देखे, ये सारे देखे, ये तेरा अकीदा मैं बता रहा हूँ, हमारा अकीदा तो वो है ही नहीं जो तूने झूठ बोला। ये तेरा अकीदा है, ये तेरा अकीदा है। अब ये जमीन, हाँ मैंने तो साबित किया ना, मैंने सफाई तो दिया, इस पर तो कुछ बोला ही नहीं। 4 बार बोल चुका हूँ, 4 बार बोल चुका हूँ, देखो फिर एक बार बोलता हूँ। इल्म जमीन मुहीत के बारे में जो उन्होंने कहा है कि शैतान को, हाँ ये तो घामड़ है यार, तो चुप रहो ना, मैं वही तो बयान कर रहा हूँ। ये पागल हो गया रजा खानी, वही बयान कर रहा हूँ। इल्म जमीन अच्छा अच्छा जीम से है रजा खानी, वो देखो रजा खानी को जीम से कह रहा है ये रजा खानी जीम से, यानी जीम से रजीम भी है, जीम से रजीम भी है। तेरे आला जो तो रजीम हो गया। चल अच्छा ठीक है, चल। और तेरा अकीदा है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखता है कि इबलीस की नजर तमाम जहान पर है, वो बैक वक्त सबको देखता है और तमाम मुसलमानों के इरादों बल्कि दिल के खतरात से बाखबर है, खबरदार है। अब सोच कि तेरा ये इबलीस अब इल्म जमीन मुहीत, ठीक है,
ہے اس پہ بات کر. پھر آ گیا چل. ہاں علم غیب ہاں محیط. اس میں بات کر رہا ہوں تو بات کرنے ہی دے رہا ہے. علم غیب محیط کا مطلب علم غیب ہے, یہ علم غیب ہے. پاگل ہو گیا بھائی. علم محیط کس کو کہتے ہیں بتانا. علم محیط کیا چیز؟ 2 منٹ خاموش رہے گا تو بتاؤں گا. کچھ خاموش تو رہے گا. اسی پہ بات کرے گا. تو ابھی بولنا مت. یہ انہوں نے علم زمین محیط کا لفظ استعمال کیا ہے, یعنی زمین کا جو علم ہے یعنی بہکانے کے لیے اس کو طاقت دی گئی ہے کہ لوگوں کو قیامت تک کے لیے اس کو چھوڑ دی گئی ہے بہکانے کے لیے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ اگر کسی میں علم ماننا وہ غلط ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے اس کو بہکانے کے لیے. ٹھیک ہے, جیسا کہ بریلوی عقیدہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہے. سن, ارے یار سن, کیوں ڈر رہا ہے یار اپنے مولویوں کی عبارت سے کیوں ڈر رہا ہے؟ ہاں, یہ میں نے تصریح کر دیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. میں نے تصریح کر دیا ہے. اب تیرے اکابر کی عبارت پڑھتا ہوں. لکھتا ہے ابلیس کی نظر تمام جہان پر ہے کہ وہ بیک وقت سب کو دیکھتا ہے اور تمام مسلمانوں کے ارادوں کی بلکہ دل کے خطرات سے خبردار ہے. یہ دیکھ یہاں بولتا. پھر آگے 335 صفحہ میں لکھتا ہے کہ ابلیس سننا, ابلیس ہر اچھے برے عقیدے ہر اچھے برے عمل سے خبردار ہے. آگے بھی لکھتا اور بھی پڑھ رہا ہوں نا, رکنا. آگے پیچھے خبردار ہے حتیٰ کہ مستحب اور مکروہ خاموش ہے اور مکروہ اعمال کو بھی جانتا ہے. پھر کہتا ہے ابلیس ہر وقت ہر شخص کی نیت اور ارادے سے ہر وقت خبردار ہے. پھر لکھتا ہے ابلیس ہر وقت ہر شخص کے پاس پہنچ سکتا ہے, ایک وقت میں کروڑوں جگہ تصرف کر سکتا ہے. پھر لکھتا ہے سن کہ اکیلا ان سب کے پاس پہنچتا ہوگا, یہ مانے کہ ہر جگہ حاضر اس کے لیے ہے. وہ ہر وقت کروڑوں کو بہکاتا ہے. ابلیس سننا یار, یہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا, ہر وقت خبر رکھنا, یہ قوت. ارے خاموش 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 خاموش. یہ تمام تصور ہر جگہ حاضر ناظر ہونا, ہر ایک کی ہر وقت کی خبر رکھنا, یہ جب یہ سب قوتیں اللہ نے ابلیس کو بخشی ہیں. یہ سب قوتیں. پھر صفحہ نمبر دوسرے پہ بھی لکھتا ہے. آگے سن بہت سارے 336 صفحہ نمبر 336 میں لکھا ہے ابلیس بیک وقت ہر سمت میں ہر شخص کے پاس پہنچ سکتا ہے, کسی سمت کا پابند نہیں ہے, وہ ہر شخص پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں, یہ دوسرا صفحہ ہے. اللہ تعالیٰ نے 336 نمبر 300 یہ سن اللہ تعالیٰ, میں اس کو بتا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو علم غیب بخشا. اللہ تعالیٰ نے سن شیطان کو علم عطائے علم غیب ہوئی. شیطان کو جب کہتا ہے شیطان کو علم غیب عطا ہوا. یہ تو اب یہ دیکھو علم محیط مطلب زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے بہکانے کے لیے اس کو مہلت دی ہے, وہ وہی چیز ہے علم محیط. علم محیط زمین کا. یہ کس نے دیا ہے شیطان اور ملکوت موت کا؟ کیا چیز؟ یہ جو یہ کہتا ہے کہ الحاصل غور کرنا چاہیے شیطان ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا. ملک الموت شیطان ہے اور ملک الموت ہے, یہ زمین میں اس کو یہ جو وسعت دی گئی ہے, اسے ملک الموت کیا کرتے ہیں, وہ لوگوں کے روح قبض کرتے ہیں, تو ان کو یہ وسعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. کس کو دی ہے؟ یہ جو تیرا مولوی سننے گا, آپ غور سے سن. اب کوئی عبارت نہ پڑھنا, میں جو پوچھ رہا ہوں اس کو جواب دینا تاکہ کچھ سامعین سمجھ سکیں. الحاصل غور کرنا چاہیے. سن رہا ہے؟ ہاں بولتے رہو. ہاں, الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط. تو شیطان اور ملک الموت کا علم کیا ہے, اس کو بتا. یہ جو عبارت جو ہے براہین قاطعہ میں رشید احمد گنگوہی خلیل احمد امبیٹوی نے لکھی ہے, بتا. خاموش رہے, کیا مطلب ہے؟ خاموش رہے.
ہاں یہ ملک الموت کے لیے جو علم محیط میں قدرت دی ہے اس کو روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. ارے یار گھامڑ مت بولنا بیچ میں جب میں بول دیا ہوں. گھامڑ تو ہے. ہاں بول لے. جب بول رہا ہوں تو کیوں تمہارے پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہے؟ جب میں تصریح کر رہا ہوں مطلب بیان کر رہا ہوں وہ تو سامعین سمجھیں گے. ہاں وہ سمجھ گئے, کوئی بات نہیں. تم کو کیا فرق پڑے گا وہ پتہ چلے گا جب آڈیو جائے گی تب. ٹھیک ہے. ہاں وہ آڈیو کو لوڈ کرنا وہ تو لوڈ ہوگی. تمہاری ذلت و رسوائی کا سبب ہوگا. ذلت و رسوائی کا سبب ہوگا. ہاں وہ تو سامعین اسی پہ لگا ہوا تھا, اسی پہ لگا ہوا تھا. ہاں علم محیط زمین جو شیطان کے لیے کہا گیا ہے وہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کرنے کی مہلت دی ہے, طاقت دی ہے, ٹھیک ہے, چھوٹ دی ہے, وہ اس کے تعلق سے اور ملک الموت کے تعلق سے کہ اس کو روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. پورے دنیا کے جی روح جو بھی ہیں زندہ ہے پوری دنیا میں ہی تو قبض کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کی جب طاقت دیں گے علم زمین محیط. مطلب ایک منٹ یہ ایک چیز یہ کہ جو ملک الموت یہ روح قبض کرتے ہیں تو مطلب ان کو روز اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ فلاں شخص سے آج مرے گا تو ان کے پاس پہلے ہی سے یہی ہے. وہ بعد میں بات کر لینا. ٹھیک ہے, نہیں بعد میں کیوں, وہ بعد میں کریں گے. یہ اس سے موضوع سے خارج ہے, وہ موضوع سے خارج ہے. علم غیب موضوع سے خارج ہے. نہیں موضوع سے خارج ہے. وہ مطلب جو پوچھ لے وہ موضوع مطلب نہیں ہوتا, مطلب ہوتا ہے. مطلب نہیں, مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی گدا پان میں تیل ڈلوا لے, مشین لگوا لے. مطلب ارے یار پاگل, مطلب جب بھی ہوتا ہے مطلب بولتا ہے ایک. دوسرے لوگ بھی ٹوکتے ہوں گے تجھے یہ مطلب میں, دوسرے لوگ بھی ٹوکتے ہوں گے. مطلب مطلب بولتا ہے. تمہارے آس پاس جو تمہارے ساتھی ہوں گے وہ ٹوکتے ہوں گے ضرور کہ ہر وقت مطلب بولتا ہے. مطلب کو مطلب بولتا ہے. تھوڑی ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے اس کو اصل میں کم سنائی پڑتا ہے. بیوقوف نہیں, گھامڑ ہے تمہارے جیسے. ہیں تمہارے جیسے گھامڑ ہے. چل پہلے اس کو بتاؤ. بیوقوف نہیں, گھامڑ ہے تمہارے جیسے. ہاں بولو. تب یہ تم سے سمجھ گیا تمہارا جو عقیدہ ہے شیطان ملک الموت کے لیے. یہ دیکھو کیا جانتے ہیں پہلے اس کی تشریح. وہ چھوڑ کیا جانتے ہیں ان کو. جب علم محیط علم زمین محیط کی تشریح میں نے کر دیا نا کہ اس سے کیا مطلب. پہلے یہ بتا, وہ بتا ملک الموت کیا جانتے ہیں پہلے اس کو بتا. کیا ملک الموت کیا جانتے ہیں؟ کیا ملک الموت کا علم جو اللہ نے دیا ہے جو تو کہہ رہا ہے تو تیرا اللہ نے علم دیا, قدرت دی اس کو ملک الموت کو کہ روح قبض کرنے کی, روح قبض کرنے کے لیے. ارے یار کس چیز کا دیا وہ چھوڑ, وہ بحث سے خارج ہے. ٹھیک ہے, اسی میں شامل ہے. اچھا اسی میں شامل ہے. اچھا اسی میں شامل ہے. کیسے اسی میں شامل ہے؟ اسی میں شامل یہ ہے کہ ملک الموت نہیں, یہ موضوع سے الگ ہے. یہ موضوع سے الگ ہے. دیکھ تیرا مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے. سن تیرا مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے. سن میں تمہیں ایک ہی بتا رہا ہوں. نہیں وہی بتا رہا ہوں. وہ تیرا مفتی احمد, ارے سنے گا کیا تیرا مفتی کیا لکھ رہا ہے. تیرا مفتی کیا لکھ رہا ہے میں وہی بتا رہا ہوں. تیرا مفتی کیا کہہ رہا ہے؟ نور العرفان تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 240. سننا, مطلب نہیں مطلب ہوتا ہے. مطلب اس کو کتنا ٹوکو, مطلب بولتا ہے. سامعین نہیں ہوتا, سامعین ہوتا ہے, سامعین نہیں ہوتا ہے. اور یہ نور العرفان ہاں تبھی مناظرہ کو بولتا ہے. جا سے ہے مناظرہ, جو سے ہے تو جا سے بتا رہا تھا. چلیے نور العرفان صفحہ نمبر 240 اس پہ لکھتا ہے سامعین نہیں سامعین. ہاں یہ کہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مد مقابل کی ہر بات اور ہر دلیل کا جواب نہیں دینا چاہیے کیونکہ رب نے شیطان کے دلیل کا جواب نہیں دیا بلکہ مردود کر کے نکال دیا. تو شیطان مردود ہو گیا.
तेरे अकाबिर के फतवे से तू शैतान मरदूद हो गया, मरदूद। अब सोच, तू इतना बड़ा मरदूद है कि तू अपने मौलवी मलकुल मौत का इल्म है, उसको नहीं बता रहा है। हमने बता दिया, तशरीह कर दिया, हमने तशरीह कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। कब तशरीह 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 अच्छा तशरीह कर। मलकुल मौत जो है उनको क्या इल्म दिया गया? उनको इल्म दिया गया, जो मलकुल मौत है इल्म दिया गया। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ। अरे गामर यार, किस चीज का? इसको दौड़ा पड़ रहा है बेचारे को, दौड़ा बता बोल। हाँ, ये उसको जो है रूह कब्ज करने का जो कुदरत दी गई है, ठीक है, उस हाँ मेरा कुछ सवाल ताकत। हाँ, सुन ना, मेरा सवाल सुन ले। मेरा सवाल इस पर है कि मलकुल मौत को जो कुदरत दी गई है कि जमीन पर जो लोग हैं उनकी रूह कब्ज करने के लिए रोजाना अल्लाह ताला बताता है कि जाओ इसकी रूह कब्ज कर लो, कि उनको ये इल्म पहले से अता कर दिया गया। हाँ, अभी खामोश है। तो ये जो है, ये खामोश रहे, ये बहस से खारिज है, मौजू से खारिज है। जैसा कि तुम्हारा हकीमुल उम्मत कहता है कि इससे मालूम हुआ कि मद्दे मुकाबिल की हर बात, हर दलील का जवाब नहीं देना चाहिए। रब ने शैतान के दलाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मरदूद करके निकाल दिया। नहीं, वो उस पे कल जितना तेरे दम होगा उस पे कल बात करना है, इस मौजू के बाद बात करना, इस मौजू